السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آئی اسٹڈی۔ دوستو، ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل پر ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج سے ہم اردو گرامر شروع کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میٹرک اور انٹر کے ایگزام میں اردو قواعد سے کافی سوالات آتے ہیں، تو اس لیے اردو قواعد کی تیاری کرنی بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سی ٹیٹ، مانو، اے ایم یو، جامعہ وغیرہ کے انٹرنس ایگزام میں بھی اردو قواعد سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ان سارے ایگزامز کے لیے اردو قواعد کی تیاری کرنی بہت ہی ضروری ہے۔ تو چلیے اردو گرامر کی اس پہلی کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اردو قواعد وہ علم ہے جس کی مدد سے ہم اردو لکھنا، پڑھنا، بولنا، سمجھنا اور سمجھانا سیکھ سکتے ہیں۔ اردو قواعد کو کل 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے علم ہجا، دوسرا علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا علم بلاغت اور 5واں حصہ ہے علم عروض۔ تو چلیے ہم سب سے پہلا حصہ دیکھتے ہیں، علم ہجا، جسے علم املا بھی کہا جاتا ہے۔ علم ہجا کو انگلش میں آرتھوگرافی یا فونولوجی کہتے ہیں۔ اردو قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں سے متعلق بحث کی جائے اسے علم ہجا یا علم املا کہتے ہیں۔ حرف کہتے ہیں کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو، جسے ہندی میں اکچھر یا ورن اور انگلش میں لیٹر کہتے ہیں۔ اگلا ہے علم صرف، جسے انگلش میں ایٹیمولوجی کہتے ہیں۔ اردو قواعد کا وہ حصہ جس میں لفظوں سے متعلق بحث کی جائے اسے علم صرف کہتے ہیں۔ لفظ کو ہندی میں شبد اور انگلش میں ورڈ کہتے ہیں۔ آگے ہے علم نحو، جسے انگلش میں سنٹیکس کہتے ہیں۔ اردو قواعد کا وہ حصہ جس میں جملوں سے متعلق بحث کی جائے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ جملہ کو ہندی میں واکیہ اور انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے علم بلاغت، جسے انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں۔ اردو قواعد کا وہ حصہ جس میں نثر کی خوبی اور عمدگی کے متعلق بحث کی جائے اسے علم بلاغت کہتے ہیں۔ اور 5واں حصہ ہے علم عروض، جسے انگلش میں پروسوڈی کہتے ہیں۔ اردو قواعد کا وہ حصہ جس میں شاعری کے اوزان، بحر اور ان کے اصولوں سے بحث کی جاتی ہے اسے علم عروض کہتے ہیں۔ تو یہ تھے اردو قواعد کے کل 5 حصے۔ اب ہم سب سے پہلا حصہ یعنی علم ہجا کو پڑھیں گے۔ علم ہجا میں چونکہ حرفوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حرف کیا ہوتا ہے۔ حرف کو انگلش میں لیٹر کہتے ہیں اور ہندی میں اکچھر یا ورن کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی جسے ہم مزید ٹکڑوں میں نہیں بانٹ سکتے اسے حرف کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی یعنی جو سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے اسے ہی ہم حرف کہتے ہیں۔ آگے ہے رسم الخط۔ رسم الخط کو انگلش میں اسکرپٹ اور ہندی میں لپی کہتے ہیں۔ ہر زبان میں حرفوں کے لکھنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ طریقہ جس سے کسی زبان کے حرفوں کو لکھا جاتا ہے اسے رسم الخط کہتے ہیں۔ نوٹ: اردو کا رسم الخط فارسی ہے۔ اردو جو ہے فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کامنٹ باکس میں بتائیں کہ ہندی اور انگلش کی رسم الخط یعنی لپی کیا ہے۔ ہم نے جان لیا کہ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف ہوتی ہے، تو اب بات کریں گے کہ اردو زبان میں کل کتنے حروف ہیں۔ تو اردو زبان میں کل 51 حروف ہیں جنہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ چلیے ایک طرف سے دیکھتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا اور یا۔ آگے دوچشمی ہاء سے مل کر بنے ہوئے کچھ حروف ہیں، یہ بھی حروف تہجی میں ہی گنے جاتے ہیں۔
ان حروف کو حروف ہائیہ یا ہکاری حروف کہتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ڑھ، کھ، گھ، لھ، مھ اور آخری ہے نھ۔ یہ کل 14 حروف ہیں اور یہ سارے کے سارے 51 حروف ہیں جنہیں ہم اردو زبان کا حروف تہجی کہتے ہیں۔ آگے حروف کی کچھ قسمیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نقطے کے اعتبار سے، یعنی نقطے کے اعتبار سے حروف کی قسمیں۔ تو نقطے کے اعتبار سے حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے حروف منقوطہ یا حروف معجمہ، دوسرا ہے حروف غیر منقوطہ یا حروف مہملہ۔ نمبر 1 حروف منقوطہ، وہ حروف جن کے اوپر یا نیچے 1، 2 یا 3 نقطے ہوں انہیں حروف منقوطہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو جن حروف پر نقطہ ہو انہیں ہم حروف منقوطہ کہتے ہیں۔ حروف منقوطہ کو حروف معجمہ بھی کہتے ہیں۔ حروف منقوطہ کی تعداد کل 25 ہیں۔ آگے ہے حروف غیر منقوطہ، وہ حروف جن کے اوپر یا نیچے کہیں کوئی نقطہ نہ ہو انہیں حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ آسان زبان میں سمجھیں تو جس حرف پر نقطہ نہ ہو انہیں ہم حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ حروف غیر منقوطہ کو حروف مہملہ بھی کہتے ہیں۔ حروف غیر منقوطہ کی کل تعداد 26 ہے۔ اب دیکھیں گے حروف منقوطہ کی قسمیں، یعنی نقطے والے جتنے بھی حروف ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو حروف منقوطہ کو 2 اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے نقطے کی جگہ کے اعتبار سے، دوسرا نقطہ کی تعداد کے اعتبار سے۔ نقطہ کی جگہ کے اعتبار سے حروف منقوطہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا حروف فوقانی، دوسرا حروف تحتانی۔ نمبر 1 حروف فوقانی، وہ حروف جن کے اوپر میں 1، 2 یا 3 نقطے ہوں انہیں حروف فوقانی کہتے ہیں۔ آسان زبان میں سمجھیں تو جن حروف کے اوپر میں نقطہ ہو انہیں حروف فوقانی کہتے ہیں۔ حروف فوقانی کل 15 ہیں۔ دوسرا ہے حروف تحتانی، وہ حروف جن کے نیچے 1، 2 یا 3 نقطے ہوں انہیں حروف تحتانی کہتے ہیں، یعنی ویسے حروف جن کے نیچے نقطہ ہو۔ حروف تحتانی کی کل تعداد 10 ہے۔ اب آگے دیکھیں گے نقطہ کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی قسمیں۔ تو نقطہ کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا حروف موحدہ، دوسرا حروف مثنیٰ، تیسرا حروف مثلثہ۔ حروف موحدہ، وہ حروف جن کے اوپر یا نیچے صرف 1 نقطہ ہو اسے حروف موحدہ کہتے ہیں، یعنی 1 نقطہ والے حرف کو حروف موحدہ کہیں گے۔ حروف موحدہ کی کل تعداد 13 ہے۔ دوسرا ہے حروف مثنیٰ، وہ حروف جن کے اوپر یا نیچے 2 نقطے ہوں انہیں حروف مثنیٰ کہتے ہیں۔ حروف مثنیٰ کی کل تعداد 5 ہے۔ اور تیسرا ہے حروف مثلثہ، وہ حروف جن کے اوپر یا نیچے 3 نقطے ہوں انہیں حروف مثلثہ کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجیے، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، شکریہ۔